السلام علیکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ پہلے ویڈیو میں نے اچھے عادات، اچھے لوگوں کے اچھے عادات بتانے کی کوشش کی ہے، پھر اس کے بعد اچھے لوگوں کے اچھے عادات میں سے یہ ہے کہ سائنرجی، مطابقت، اتفاق، مشورہ اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہنا۔ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اچھے لوگوں کے عادات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جو اچھے لوگ ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں جو ہے میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں اور میں بہت مالدار ہوں۔ یہ اس طرح کے وہ نہیں سوچتے تھے، وہ دوسروں کو بھی ویلیو دیتے تھے کہ ہر ایک بندے کا اپنے اپنے جگہ پہ اپنا اپنا رول ہے، اپنا اپنا اہمیت ہے ہر ایک بندے کا۔ تو وہ ہر ایک بندے کو اہمیت دیتے تھے، چاہے وہ غریب ہے، وہ مالدار ہے، وہ طاقتور ہے، وہ کمزور ہے، وہ گورا ہے یا کالا ہے، ہر ایک بندے کو اس کو اہمیت دیتے تھے کہ یہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کاروبار اور عام زندگی کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ کاروبار میں بھی اہمیت دیا کریں اپنے لیبرز کو، امپلائیز کو، اور اپنی زندگی میں بھی دین کے حساب سے جو ہے آپ ہر ایک بندے کو اہمیت دیں۔ کیوں؟ وہ جو ہے آپ کا زندگی گزارنے میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ منشی کو جو جوتے پالش کرتا ہے، جوتے بناتا ہے، جوتے جو آپ کے پٹے ہوئے وہ بناتا ہے، یا ٹیلر کو جو کپڑے سیتا ہے، اس کو آپ امپورٹنٹ نہیں دیتے، اس کو آپ اہمیت نہیں دیتے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو جوتا پالش ہے۔ نہیں، وہ اس کا آپ کے زندگی میں اس کا ہاتھ ہے۔ اگر وہ جوتا نہیں سیتا، وہ کپڑے نہیں سیتے، تو آپ کا کپڑا خود تو نہیں بنے گا، آپ کا جوتا خود تو نہیں بنے گا۔ تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے، اور جو مسلمان ہے، جو اچھے لوگ ہیں، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اتفاق سے کرتا ہے، سب سے پوچھتا ہے، ایک کیبن بناتا ہے، بیٹھتا ہے، اور سب متفق ہو کے ایک بات پہ میجارٹی متفق ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو، وہ اگر آپ اکیلا کرنا چاہتے ہیں تو اکیلا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر دوسرے آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ کام ایزی بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی سردیوں میں کوئی گاڑی بھی اس طرح بند ہے اور وہ اس کا بیٹری جو ہے نا وہ بوسٹ نہیں ہو رہا، آپ اس کو دھکا دیتے ہیں تو ایک بندہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا، سٹارٹ نہیں ہوگا، دو بندے ہوگا سٹارٹ نہیں ہوگا، لیکن جب بندے زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو زور بھی کم لگانا پڑے گا اور ایزیلی سٹارٹ بھی ہو جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں اتفاق، اتفاق میں برکت۔ اور کوئی بھی کام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کام کرتے تھے تو وہ اپنے اصحاب کرام سے مشورہ لیتے تھے۔ وہ اس لیے مشورہ لیتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آپ نے بھی اگر کوئی بھی کام کرنا ہو تو یہ نہ کرے کہ میں تو بہت سمجھدار ہوں، میرا تو علم بہت زیادہ ہے، میں یہ جو کر رہا ہوں میں ٹھیک ہی کروں گا۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ مشورہ سے کام کریں گے تو ایک اینگل سے اگر آپ سوچتے ہیں، ایک اینگل سے اگر آپ کو صحیح لگتا ہے، لیکن دوسرے اینگل سے اس میں آپ کا نقصان ہے اس چیز میں کرتے ہوئے، تو دوسرا بندہ آپ کو بتائے گا کہ اس طرح سے تو فائدہ ہے، لیکن یہ کریں گے تو دوسری طرف سے یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے مشورہ لیا کریں، اور مشورے کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگا اور وہ چیز صحیح ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہے، وہ ایک دوسرے کا غم درد اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح کہ ایک جسم کا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا مثال ایسا ہے کہ وہ ایک جسم جیسے ہیں کہ کہیں بھی درد ہو تو پورا جسم جو ہے وہ قرار میں نہیں رہتا، مشکل میں رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے۔ تو مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کوئی مشکل ہو تو وہ قرار میں نہیں رہتا، وہ سکون میں نہیں رہتا، وہ اس دوسرے مسلمان کے بارے میں سوچتا ہے۔ آج کل صرف سوچتا ہے تو کس طرح سوچتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ کوئی اسٹیپ کسی بھی مسلمان کے خلاف اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اٹھتا نہیں ہے۔ دو مسلمان بھائیوں کا جھگڑا ہوگا، سب ویڈیو بناتے ہوں گے، لیکن کوئی آزاد، کوئی جدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی صلح کرنے کے وہ کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی زخمی ہونے کا، میرے بھی کپڑے پڑنے کا، میرے بھی کپڑے گندے ہونے کا چانسز ہے۔ تو اس وجہ سے وہ
ادھر سے ویڈیو بناتا ہے لیکن اس کو آزاد نہیں کرتے. کوئی مسلمان بندہ گرا ہوا ہوگا روڈ پہ, ایکسیڈنٹ کیا ہوا ہوگا, سب ویڈیو بناتے ہیں, کوئی اٹھاتا نہیں ہے کہ ہسپتال لے جاؤ. لوگ ہے بہت زیادہ لوگ اس طرح ہے کہ وہ ابھی بھی وہی جذبات مسلمان بھائی کے لیے رکھتے ہیں, جھگڑے سے جدا کرتے ہیں. اگر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں, ہاسپٹل لے جاتے ہیں. لیکن اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے اس میں موبائل, سوشل میڈیا اور اس چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ یہ چیز عام ہو چکا ہے کہ وہ جو ہے ویڈیو کی طرف زیادہ جاتا ہے انسٹیڈ آف اس دوسرے مسلمان کے مدد کرنے کا. اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے رسے کو مضبوطی سے پکڑو اور جو ہے جدا جدا نہ ہو جائے. ایک دوسرے کا مدد کریں, کوئی بھی کسی کام میں بھی ہو, اچھے کام میں ایک دوسرے کا مدد کریں اور غلط کاموں سے ایک دوسرے کو روکیں, اور متفق ہو کے کوئی بھی کام کرنا ہو, کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو, اچھا کام کرنا ہو اپنے گاؤں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, اپنے کمیونٹی کے لیے, تو متفق ہو کے وہ کیا کرے, کوشش کرے کہ سیاست والے اور جو خاندانی اس طرح کے فرقواریت میں نہ جائے, جو دینی فرقواریت ہے اس میں نہ جائے. کوئی بھی کام انسانیت کے لیے کرنا ہو تو سب جس فرقے سے بھی ہے, جس سیاسی پارٹی سے بھی ہے, جس خاندان سے بھی ہے, لیکن انسانیت کا اگر انسانیت کا خدمت کرنا ہے, انسانیت کو اچھائی پہنچانی ہے, تو اس چیز میں متفق ہو کے وہ کام کیا کرے تاکہ اس کام میں برکت ہو, اس کام میں زور ہو اور وہ کام تکمیل تک پہنچے, اس کمزور بندے کو اس مشکل کا حل نکلے. تو کوشش کرے کہ اتفاق سے اور دوسرے کو ویلیو دیتے ہوئے کام کرے. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, کہ آپ جو کفار ہے, جو غیر مسلم ہے, ان کو آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے متفق ہے, بڑے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کام بٹاتے ہیں, وہ جسٹ آج کل جو آپ کو دیکھ رہا ہے جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اپنے قانون کی وجہ سے کرتے ہیں, اپنے ریلیجن, اپنے وہ جو ہے خود کے اچھائی کی وجہ سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ آپ اس کو متفق سمجھتے ہیں لیکن وہ اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ متفق تو ہو گئے, لیکن قلوبہم شتیٰ, اس کے دل جو ہے وہ الگ الگ ہے, ایک دوسرے سے الگ الگ ہے. تو ہمارا دین جو ہے ہمیں بتاتا ہے, ہمیں سمجھاتا ہے, ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا کرے, اس کے بارے میں سوچے, اور کوئی بھی کام اگر کرنا ہے تو وہ مشورے سے کرے, اور ہر ایک بندے کو وہ ویلیو دے, وہ امپورٹنس دے جو اس کا ہونا چاہیے. کسی کو کمزور نہ سمجھے, کسی کو غریب نہ سمجھے, کسی کو ذلیل نہ سمجھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب انسان کو ایک جیسے پیدا کیے. پھر تو رنگ روغان یا مال سے یا اس طرح ان چیزوں سے تقسیم ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی طرف سے کسی کو مال دیتا ہے, کسی کو نہیں دیتا, کسی کو ہدایت دیتا ہے, کسی کو نہیں دیتا. تو اللہ سے دعا کرے کہ ہدایت دے, دین پہ عمل دے, اور دوسروں کے بارے میں, غریبوں کے بارے میں, کمزوروں کے بارے میں سوچنے اور اس کو امپورٹنس دینے کا توفیق دے. تو اگر آپ دوسروں کے بارے میں, کمزوروں کے بارے میں سوچیں گے تو کمزور آپ کا بازو بنے گے, آپ کا طاقت بنے گے. تو کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے سے نیچے بندوں کا, اوپر بندوں کا, دوسروں کو رسپیکٹ دے اور ان کے بارے میں سوچے, ان کو اہمیت دے, تو آپ کا طاقت, آپ کا زور, آپ کا انرجی اور بھی بڑھے گی اور زیادہ ہوگی. تو مؤثر لوگ جو ہے وہ دوسروں کو اہمیت دیتے تھے, کام جو بھی کرتے تھے مشورے سے کرتے تھے اور اتفاق سے کرتے تھے. تو آپ بھی اگر اس طرح کرتے ہیں کہ دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں, اتفاق سے کوئی کام کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, اتفاق سے کرتے ہیں اور مشورے سے کرتے ہیں, تو آپ بھی ان مؤثر لوگوں میں شمار کیے جائیں گے اور آپ کے دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں اچھی ہو سکتی ہیں. اب اس کے بعد جو اہم اور جو نہایت ضروری جو چیز ہے, ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ ان مؤثر لوگوں کا ان آداب میں سے کیا تھا کہ شارپن دی سا, وہ اپنے چھری جو ہے, اپنے آری جو ہے, وہ اینی ٹائم جو ہے وہ تیز کرتے تھے. وہ کیوں تیز کرتے تھے؟ وہ اس لیے تیز کرتے تھے, وہ اس لیے
اپنے آری کو, اپنی چھڑی کو, اپنی چھری کو تیار کر کے رکھتے تھے کہ میں وہ جو پہلے 6 جو چیزیں ہیں وہ اچھی طرح سے وہ ڈیلیور کروں, وہ اچھی طرح سے انجام دوں اور اچھی طرح سے کر دوں. تو شارپن دی سا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, ایک ایگزامپل میں نے پہلے بھی دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی کام آپ کو اگر کوئی کہے کہ یہ لکڑی کاٹنی ہے, یہ درخت کاٹنا ہے, تو آپ اس کو کاٹنے پہ لگ جائے, آپ کو آری دے دیا جائے اور آپ اس کو کاٹنے پہ لگ جائے, تو وہ آپ 40 منٹ میں کاٹ سکتے ہیں. لیکن آپ کاٹنے سے پہلے اس آری کو تیز کریں, تب آپ وہ کاٹیں گے, تو وہ آپ میں بھی کہ 20 سے 25 منٹ میں کاٹیں اور 5 منٹ آپ کو آری تیز کرنے میں لگا ہوا ہے, تو ٹوٹل آپ کے 30 منٹ ہو گئے, 10 منٹ آپ کے بچت ہو گئے. تو شارپن دی سا, اب جو ہے یہ آری, ہماری یہ جو آری ہے وہ کیا ہے؟ وہ 4 چیزیں ہیں. ایک ایمان ہے, ایک صحت ہے, ایک دماغ ہے اور ایک جو ہے ریلیشن شپ ہے. یہ 4 چیزیں اگر ہماری اچھی ہے, ہماری مضبوط ہے, ہم اس کو اچھی طرح سے اس کا خیال رکھتے ہیں اور اچھی طرح تیار رکھتے ہیں یہ چیزیں, تو ہمارے لیے یہ پچھلے جو میں نے بتائے, جو 6 پوائنٹس میں نے اچھے لوگوں کے اچھے عادات بتائے, وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اور باقی معاملات بھی ہمارے لیے, اس کے علاوہ بھی باقی معاملات بھی, اگر اسٹرگل ہو, کانفیڈنس ہو, اگنورینس ہو, معاف کرنا ہو, جو کچھ بھی ہو, اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو ہم کوئی بھی کام کریں. اب ایمان کا کیا؟ ایمان مطلب عقیدہ, آپ کا بلیو وہ پکا ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ پرویکٹیو بھی ہے, آپ کے ذہن میں وہ اینڈ بھی ہے, آپ جو ہے دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے, ہر ایک کوالٹی آپ میں ہے, لیکن آپ کا عقیدہ, آپ کا خود اندر سے آپ یہ نہیں سوچتے, یہ نہیں آپ کے دل میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ جو کام کر رہا ہوں, یہ جو اچھا جو دین کا کام ہے, جو کاروبار کا ہے, جو عام زندگی کا ہے, وہ میں پورا نہیں کر پا. اندر سے یہ آپ کے فیلنگ آ رہی, آپ کا عقیدہ اس طرح کا نہیں ہے, تو واقعی آپ نہیں کر سکو گے. تو جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا, آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا, آپ کا جو بلیف ہے وہ زیادہ ہوگا اللہ پہ, تو آپ اس کام کو انجام دے پائیں گے اور اس کام کو کر سکیں گے. تو جس طرح کہ ہمارے دین کے پہلے کے جنگ کے واقعات میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنے کم صحابہ کے ساتھ 313 جنگ بدر میں 313 صحابہ نے اتنے زیادہ کفار کو جو ہے وہ شکست دی ہے. جنگ یمامہ میں دیکھے, جنگ یرموک میں دیکھے, جنگ تبوک میں دیکھے, ہر ایک جنگ میں آپ کو نظر آتی تھی کیا چیز کہ مسلمان کی تعداد کم ہے, ان کے ساتھ اسلحہ کم ہے, ان کے ساتھ جو ہے گھوڑے کم ہے, ان کے ساتھ اونٹ کم ہے, ان کے ساتھ ٹریننگ نہیں ہے, ہر ایک چیز نہیں ہوا کرتا تھا, لیکن ان کے ساتھ کیا تھا؟ ایک چیز تھا جو کہ بیلیف تھا, جو کہ ایمان تھا, جو کہ عقیدہ تھا اور اللہ کا مدد تھا. ان کو حالانکہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنے موت کے لیے جا رہے ہیں, لیکن وہ جب جاتے تھے تو کفار کو بگاتے تھے اور ان کو شکست دیتے تھے. تو وہ ان کا اس چیز کا راز کیا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں, ہم کم ہیں, لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے لیے لڑ رہے ہیں, اللہ ہمارا مددگار ہے اور ہم جیت کے واپس آئیں گے, ہم اسلام کا دین کو غالب کریں گے. مطلب غلبہ جو آئے گا وہ دین کا آئے گا. تو ان کے ذہن میں یہ بلیو تھا, دل میں یہ بلیو تھا, یہ ایمان ہوا کرتا تھا. تو اس کے ساتھ وہ بے شک کاؤنٹنگ میں وہ کم تھے, لیکن وہ جیت کے آتے تھے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے لوگ زیادہ لوگوں پہ غالب آ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے, یہ بلیو ہے, یہ یقین ہے. اور آج کل بھی جو سیاست میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایمان والے کا اللہ تعالیٰ کس طرح ساتھ دے رہے ہیں اور کس طرح وہ بلیف رکھتے ہیں اپنے آپ پہ, اللہ پہ اور اپنے دین پہ. تو کوشش کرے کہ جو بھی کام کرے, دین کا ہو, دنیا کا ہو, کاروبار کا ہو, اس کا آپ کے دل پہ اپنے دل کو مطمئن کرے کہ یہ میں کر سکتا ہوں. اگر آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جمپ کرنے کا بولا جائے, نیچے گہرائی ہے, تو حالانکہ آپ اس سے ایزیلی جمپ کر پاؤ گے, لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ نہیں, پتہ نہیں کر پاؤں گا نہیں. اسی طرح آپ کے ذہن میں یہ ہے, جو لومڑی بیٹھی ہوئی ہے, جو گدڑ بیٹھا ہوا ہے, جو آپ کے ذہن میں جو
مطلب یہ خیال آتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، تو واقعی اگر وہ چیز آپ کر بھی سکتا ہے وہ پھر آپ نہیں کر سکتے. تو آپ کا بلیف، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو اس وجہ سے آپ باقی سارے کام ایزیلی اور آسانی سے کر پاؤ گے. پھر اس کے بعد جو ریلیشن ہے، ریلیشن جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، مسلمان ہو کافر ہو، غریب ہو مالدار ہو، کالا ہو گورا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ہر ایک بندے کے ساتھ آپ کے ریلیشن جو ہے وہ اچھے ہونے چاہیے اور اس کے مطابق ہونا چاہیے اچھے سب کے ساتھ. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا بھی ہو آپ اچھے ریلیشن رکھو گے. اچھے ریلیشن کی وجہ سے ہی آپ کامیابی کے راستے پہ گامزن ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے آپ کو کامیابی ہے. کوئی بھی بندہ اکیلا کامیاب کبھی بھی نہیں ہوا، ان کے ساتھ اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اس کے احباب ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر جا کے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت ایسے نہیں کہ دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا دین کے اشاعت کے لیے، دین کے تبلیغ کے لیے نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے کہ عمر جو ہے دین میں آئے گا تو دین ہمارا دین اسلام جو ہے وہ مضبوط ہوگا. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹائم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا کی، اور وہ پھر واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ اس کو مارنے کے لیے اور اس کو مطلب ختم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے. لیکن آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مراد تھا، اس نے دعا کیا تھا کہ دین میں دونوں عمرین میں سے ایک کو ڈالے. تو یہ عمر جب آ گیا اس کو مارنے کے لیے تو کیا ہوا کہ مارنے کے بجائے ایمان لائے. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزے دیے، اتنے طاقت دیے، اتنا اللہ تعالیٰ کا مدد تھا اس کے ساتھ، لیکن یہ بتا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ ریلیشن اور دوسروں کی وجہ سے جو ہے آپ مضبوط بن سکتے ہیں، اتفاق سے، مشورے سے، ریلیشن سے، اور دوسرے کی وجہ سے آپ کچھ کر سکتے ہیں. اکیلا جو ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے پیغام تھا، ہمارے سمجھانے کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز کبھی بھی وہ کن فیکون ذات ہے، ان کو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. لیکن ہم وسائل کے، ہم ریلیشن کے، ہم جو ہے چیزوں کے عاجز ہے، اور ہمیں ضرورت ہے وسائل کی بھی، ریلیشن کی بھی، اور ہر ایک چیز کے. تو ہم اکیلا زیادہ تر اس طرح کے بڑے جو کام ہیں، اکیلا تو ہم چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں جو اکیلا ہونے والے ہوتے ہیں، لیکن جو بڑے کام ہے، اگر آپ نے ایک وہ انقلاب لانا ہے، آپ نے کچھ بڑا کرنا ہے، تو اس میں آپ کو ریلیشن اچھے کرنے چاہیے، آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوگا، آپ کو لوگ چاہیے ہوں گے جو کہ اس بڑے کام کو پورا کرنے میں آپ کا مدد کرے. تو ایک آپ کا ایمان، بھروسہ پکا ہونا چاہیے، دوسرا آپ کا ریلیشن جو ہے بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. تیسرا اس کے بعد جو ہے آپ کا دماغ، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اچھا اور صحیح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دماغ سب کو ایک جیسے دیا ہے، لیکن کوئی استعمال کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. کوئی جلدی پک کرتا ہے، کوئی جلدی پک نہیں کرتا. کوئی کنسپچل پڑھتا ہے، کوئی رٹے لگاتا ہے، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے چیز کو، لیکن وہ اس کے مارکس آ جاتے ہیں. لیکن کوئی سمجھ کے بھی وہ اپنے کنسپچل لکھتے ہیں، اس کے مارکس کم آ جاتے ہیں. مارکس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، لیکن جو بھی کام آپ کرتے ہیں بڑے کام کے لیے بڑا ذہن ہونا چاہیے. آپ کو ہر مطلب دماغ آپ کا اتنے چھوٹے مائنڈ کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو تھوڑا سا مشکل آ جائے تو آپ اپنا جو ارادہ ہے وہ بدلیں، یا تھوڑا سا آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے آپ کہیں گے یہ میرا کام نہیں ہے. تھوڑا سا آپ اکیلا محسوس کریں تو آپ کہیں گے یہ میرا کام نہیں ہے. نہیں، آپ کا ذہن بڑا، آپ کا ذہن مضبوط، آپ کا دماغ جو ہے اچھا ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے کہ آپ سیکھیں ہر ایک طرف سے، ہر ایک اینگل سے، ہر ایک بات آپ کو یاد ہونا چاہیے. آپ ہر ایک چیز سیکھیں، دوسروں کو بتائیں، اور ایٹ ٹائم آپ کو وہ چیز یاد آتا ہو، آپ اس موقع پہ وہ بات کر سکتے ہو جو کہ آپ کو کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے جو ہے آپ بڑے کام کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں، اور دماغ اگر آپ کا کام
مطلب جلدی پک نہیں کرتا، حافظ آپ کا مضبوط نہیں ہے، آپ کو اگر یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، یا کہیں سچویشن پہ ڈائریکٹ آپ کو یاد نہیں آتا، تو ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ اس کا حل ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ٹیبلٹس وہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے، لیکن حدیث جتنے زیادہ ہم یاد کریں گے، قرآن پاک کے حفظ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا دماغ فریش ہوگا، ہمارا دماغ پک زیادہ کرے گا، ہمارا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا. تو ایمان، ریلیشن اور دماغ. اب اس کے بعد جو ہے آخری صحت. ہمارا صحت بھی جو ہے بڑے کاموں کے لیے صحت بھی ہونا ضروری ہے. اگر میں خود صحت مند نہ ہوں، میں خود لنگڑا ہوں، میں لنگڑا تو نہیں لیکن صحت میرا ٹھیک نہیں ہے، میں اتنا انرجیٹک نہیں ہوں، میرے میں وہ انرجی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ میرا خود وہ انرجی نہیں ہے، تو دوسروں سے میں کیا ایکسپیکٹ کروں؟ دوسروں سے میں کیا اس سے وہ تمنا رکھوں کہ یہ کام کر پائیں گے؟ مجھے خود سب سے پہلے لیڈر کو جو ہے صحت مند ہونا چاہیے. سب سے پہلے لیڈر آگے جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ جو ٹیم ہوتا ہے وہ پیچھے پیچھے آتا ہے. تو اگر لیڈر جو ہے کمزور ہے، اس کا صحت صحیح نہیں ہے، اس کا ذہن صحیح نہیں ہے، اس کا انرجی اتنا نہیں ہے، تو ٹیم کا تو ایسا ہی حال ہے، کیونکہ ٹیم تو جاتی ہی لیڈر کے پیچھے ہے. تو صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ صحت جو ہے وہ امانت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آخرت میں. تو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جو ہے آپ کیا کریں؟ اپنے صحت کا خیال رکھیں، ریلیشن صحیح رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور اپنے حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت، احادیث کو یاد کرنا، اس پہ عمل کرنا اور ذکر الہی کرنا. تو یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. یہ چار چیزیں آپ میں ہے، آپ ان 4 چیزوں سے مطمئن ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے پرو ایکٹیو رہنا، آپ کے ذہن میں جو منزل ہے وہ اس تک پہنچنا، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا، اپنے بارے میں بھی اچھا سوچنا، دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچنا، ہر ایک جو زیادہ ضروری کام ہے وہ پہلے کرنا. یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائے ہیں کہ پہلا سمجھنا، دوسروں کو سمجھانا، یا سائنرجی، دوسروں کو وہ اہمیت دینا، وہ سارا چیزیں جو ہے آپ کے لیے آسان بن جائے گا. یہ جو عادات میں نے بتائے ہیں یہ بھی آپ کے لیے آسان بن جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں جتنے بھی آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے، جتنے بھی آپ کو کانفیڈنس گین کرنا پڑے، جتنا بھی آپ کو اچیومنٹ کرنا ہو، سکسیس تک جانا ہو، تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ 4 چیزیں آپ کے اندر کی چیزیں ہیں، یہ آپ مضبوط کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہوں گی. تو میں اپنے یوٹیوب کا اس طرح شیئر کرنے کا نہیں بتاتا، لیکن یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کو مؤثر لگے تو یہ دوسروں تک بھی شیئر کریں. میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اور آپ کا جو ہے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اور 100 کی نیت سے یہ آگے شیئر کریں. کیا پتا کوئی اس میرے ٹوٹے پھوٹے باتوں سے کوئی بندہ اگر اچھے راستے پہ آ جاتا ہے، اور کوئی بندہ اگر اچھے عمل کرنا سٹارٹ کرتا ہے، تو میرا بھی دنیا آخرت اچھی ہو جائے گی، آپ کے بھی اس کے بھی. تو شیئر کریں، لائک کریں، اور اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. زیادہ تر آپ کو بزنس کے ریلیٹڈ چیزیں ملیں گے اس میں، لیکن بزنس انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور کوشش کرتا رہوں گا کہ بزنس کو اسلام کے ساتھ لنک کروں، اور بزنس کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتاؤں کہ بزنس ایسا ایسا آج کل دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن ہمارا دین کیا کہتے ہیں اور ہونا کس طرح چاہیے. تو آپ کا سیلز پروموشن، آپ کا بزنس گروتھ، آپ کا جو انکم گروتھ ہے، وہ سارا چیزیں جو ہے آپ کو مارکیٹنگ ہے، آپ کا ایڈمنسٹریشن ہے، اکاؤنٹنگ ہے، پروڈکشن ہے، ہر ایک چیز پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا، کرتا رہوں گا اسٹیپ وائز، اور وہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ دین کے ساتھ ریلیٹ کروں تاکہ ہمارا دنیا اور آخرت دونوں اچھا ہو. السلام علیکم.